اردو ماڈل پیپر 2022 دیکھ رہے ہیں. سیکشن اے ہے درجہ ذیل معروضی سوال میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں. 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے. تو یہ سوچنا ہے آپ کو کہ 50 ہی جواب دینا ہے، 50 سے زیادہ نہیں دینا ہے ہم کو. کوشچن نمبر 1 ہے حمد خدائے عزوجل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ کوشچن نمبر 1 ہے حمد خدائے عزوجل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ آپشن ہے بزرگان دین کے لیے، بی انبیاء کرام کے لیے، سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ڈی ہے خدا کے لیے. تو یہ کیا آپشن ہوگا؟ ڈی ہوگا، یعنی خدا کے لیے ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ کس کے لیے ہوگا؟ یہ خدا کے لیے ہوگا. یہ چونکہ حمد خدا عزوجل میں ذوالجلال جو جس کے لیے آیا ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے وہ. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن ہے شبنم کیا ہے؟ شبنم کیا ہے؟ آپشن ہے عرف، خطاب، لقب، تخلص. تو شبنم جو ہے یہ تخلص ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شبنم تخلص ہے. اس کا آنسر ڈی ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا ہے جس نظم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نظم میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے حمد، بی نعت، منقبت، اور ڈی قصیدہ. تو نعت کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. تو آپشن بی ہوگا اس کا. چوتھا ہے سہیل عظیمہ. ٹھیک ہے. چوتھا ہے سہیل عظیمہ آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیمہ آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن اے ہے گیا، بی ہے پٹنہ، سی ہے بھاگلپور، ڈی ہے مظفر پور. تو اس کا آپشن جو ہوگا کیا ہوگا؟ وہ بی ہوگا، یعنی پٹنہ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے. پانچواں ہے بھابھی جان کی غیر موجودگی میں. بھابھی جان کی غیر موجودگی میں رقیہ بھابھی دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے کیا کرتی تھیں؟ آپشن ہے سلائی و کڑھائی کرتی تھی، بی ہے رسالہ پڑھا کرتی تھی، سی ٹی وی دیکھا کرتی تھی، ڈی خطوط لکھا کرتی. تو وہ کیا ہے؟ وہ خطوط لکھا کرتی تھی. وہ کیا ہے؟ خط وغیرہ لکھا کرتی تھی. 6 نمبر نور کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی الٹا. نور کی ضد کیا ہوگی؟ کلفت، ظلمت، حکمت، شرکت. تو نور کی ضد کیا ہوگی؟ وہ ظلمت ہوگی. کیا ہوگی؟ ظلمت ہوگی. 7واں ہے فرار کس کا افسانہ ہے؟ فرار جو ہے کس کا افسانہ ہے؟ سہیل عظیمہ آبادی، بی ڈاکٹر محمد محسن، سی ہے شکیلہ اختر، ڈی قمر جہاں. تو فرار جو ہے یہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کا ہے. وہ آپشن بی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون ہے؟ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون ہے؟ اے ہے عہد وفا، بی ہے صنم بے وفا، سی ہے جنون وفا، ڈی ہے صلہ وفا. تو اس کا جو ہے قمر جہاں کا جو پہلا افسانہ وہ کا جنون وفا ہے. کون ہے وہ؟ جنون وفا ہے. کوشچن نمبر 9 ہے مادہ پرست صرف ڈاٹ 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 یہ خالی جگہ بھرنا ہے. حال میں جی رہے ہوتے ہیں، بی ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں، مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں، ڈی حال، ماضی اور مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ حال. آپشن ڈی ہوگا، یعنی حال، ماضی اور مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں. 10واں ہے نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ اے ہے نفسیاتی، بی ہے سماجی، اور سی ہے رومانی، اور ڈی ہے جاسوسی. تو نگار عظیم کا جو افسانہ آشیانہ وہ جو ہے نفسیاتی ہے. وہ کس طرح کا ہے؟ وہ نفسیاتی ہے. آپشن اے ہوگا. کوشچن نمبر 11 کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 11 ہے کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 2007 میں، 2006 میں، 2005 میں، 2004 میں. تو اس کا آپشن جو ہے ہوگا 2007 میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 2007 میں. یعنی آپشن اے ہے. دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیسیں بنتی ہے؟ دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیسیں بنتی ہے؟ میتھن گیس، آبخرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن. تو میتھن گیس بنتی ہے. آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ سر سید کی، شبلی کی، حالی کی، ذکا اللہ کی.
تو آثار و سنادید جو ہے نا وہ سر سید کی ہے وہ تصنیف، یعنی آپشن اے ہوگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر عبد المغنی کے مطابق ادب سمجھنے والوں کا حلقہ روز بروز کیا ہو رہا ہے؟ آپشن ہے بڑھتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، نہ بڑھ رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے، ان میں سے کوئی نہیں، تو آپشن اے ہوگا یعنی بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ بھیم راؤ کی مادری زبان، بابا بھیم راؤ امبیڈکر کی مادری زبان کیا تھی؟ مراٹھی، گجراتی، اڑیا، ہندی، تو وہ کیا مراٹھی تھی، ٹھیک ہے۔ آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ شاعری، ڈرامہ، افسانہ، تنقید، تو ڈرامہ سے ہے، کس سے ہے؟ ڈرامہ سے، آپشن بی ہے۔ لطف الرحمان کو اردو تدریس کے علاوہ کس چیز سے زیادہ دلچسپی تھی؟ لطف الرحمان کو اردو تدریس کے علاوہ کس چیز سے زیادہ دلچسپی تھی؟ سیاست، تجارت، وکالت، حکمت، تو سیاست سے تھی، کس سے تھی؟ سیاست سے تھی۔ شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ پریم چند، بی بیدی، کرشن چند، منٹو، تو کیا ہے وہ؟ بیدی کا جو ہے انٹرویو لیا گیا ہے۔ فیاض رفعت کا تعلق کس شعبے سے تھا؟ فیاض رفعت کا تعلق کس شعبے سے تھا؟ تدریس سے، آل انڈیا ریڈیو سے، تنقید سے، سیاست سے، تو کیا آل انڈیا ریڈیو سے تھا، کس سے تھا؟ آل انڈیا ریڈیو سے تھا۔ چک بست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ چک بست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ رامپور، لکھنؤ، فیض آباد، الہ آباد، تو فیض آباد میں ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ فیض آباد میں ہوئی تھی۔ شامل نصاب نظم مناظر فطرت مناظر قدرت کے شاعر کون ہیں؟ شامل نصاب نظم مناظر فطرت مناظر قدرت کے شاعر کون ہیں؟ محروم، آزاد، چک بست، اکبر آبادی، تو کیا ہے؟ چک بست، کون ہے؟ چک بست ہے۔ جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ 2004 میں، 2005 میں، 2003 میں، 2006 میں، تو کیا ہوا؟ 2004 میں ان کا انتقال ہوا ہے جگن ناتھ آزاد کا۔ پرویز شاہدی نے کس سال میٹرک کیا؟ پرویز شاہدی نے کس سال میٹرک کیا؟ 1925 عیسوی میں، 1926 عیسوی میں، 1931 عیسوی میں، 1932 عیسوی میں، تو پرویز شاہدی نے جو میٹرک کیا ہے وہ 1925 عیسوی میں کیا، آپشن اے ہوگا اس کا۔ مرض تنفس سے کس کی موت ہوئی ہے؟ مرض تنفس سے کس کی موت ہوئی ہے؟ پریم چند کی، بیدی کی، پرویز شاہدی کی، تو کیا ہے؟ پرویز شاہدی کی مرض تنفس سے موت ہوئی ہے، آپشن سی ہے، ٹھیک ہے۔ ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ اعلیٰ طبقہ، تاجر، کمزور طبقہ، خوشحال طبقہ، تو اس کا آپشن کیا ہوگا؟ کمزور طبقہ، یا آپشن سی ہوگا اس کا، کون ہوگا؟ آپشن سی ہوگا۔ شوق لکھنوی کا پورا نام کیا ہے؟ شوق لکھنوی کا پورا نام کیا ہے؟ تقدس حسین خان، تصدق حسین خان، تکلم حسین خان، تکلف حسین خان، تو آپشن بی ہے تصدق حسین خان۔ نسیم کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ نسیم کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ 30، 34، 40، 42، تو 34 سال کی عمر میں، یعنی آپشن بی۔ بقاؤلی کس مثنوی کی کردار ہے؟ بقاؤلی کس مثنوی کی کردار ہے؟ جذبہ محبت، سحر البیان، گلزار نسیم، سوز و گداز، تو کیا گلزار نسیم کی ہے، وہ آپشن سی ہے۔ گنگا پرساد کول دیا شنکر نسیم کے کون تھے؟ گنگا پرساد کول دیا شنکر نسیم کے کون تھے؟ دادا، چچا، والد، بیٹا، تو کیا ہے وہ؟ والد تھے وہ، کون؟ آپشن سی ہوگا۔ گنگا پرساد کول دیا شنکر نسیم کے جو کیا تھے وہ والد تھے، آپشن سی ہے۔ مصحفی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ مصحفی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ لکھنؤ، امروہہ، بنارس، غازی پور، تو کہا ہے اس کا آپشن کا امروہہ، یعنی بی ہے۔ کون مشہور شاعر مصحفی کے شاگرد تھے؟ آتش، غالب، مومن، انیس، تو آتش، آپشن اے ہے، کون ہے؟ آتش۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا کیا نام ہے؟ مبارک عظیم آبادی کے والد کا کیا نام ہے؟ فدا حسین وامق، عطا حسین، محی الدین سالک، رضا حسین، تو مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام جو ہے وہ فدا حسین وامق ہے، آپشن اے ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ معرہ، مردف، غیر مردف، آزاد، تو غیر مردف کہتے ہیں، آپشن سی ہوگا اس کا۔ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے؟ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان،
افغانستان، پاکستان، ایران، تو کہا ہے پاکستان سے، آپشن سی ہوگا اس کا۔ افسانہ سیکنڈ ہینڈ کے افسانہ نگار کون ہے؟ افسانہ سیکنڈ ہینڈ کے افسانہ نگار کون ہے؟ ہری موہن جھا، وی کام محمد بشیر، اندرا گوسوامی، مہا شیوتا دیوی، تو اس کا آپشن ہے وی کام محمد بشیر ہے، آپشن بی ہے اس کا۔ واترک ندی کس صوبہ میں واقع ہے؟ واترک ندی کس صوبہ میں واقع ہے؟ پنجاب، کشمیر، مہاراشٹر، گجرات، تو کہا ہے یہ گجرات میں، یعنی آپشن ڈی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کنٹر، پنجابی، گجراتی، آسامی، تو کہا کنٹر، یعنی آپشن اے ہے۔ کیتو کس جرم میں جیل جاتا ہے؟ کیتو کس جرم میں جیل جاتا ہے؟ چوری کے جرم میں، شراب نوشی کے جرم میں، زنا کے جرم میں، جنگل کاٹنے کے جرم میں، تو شراب نوشی کے جرم میں وہ جو کیا ہے جیل جاتا ہے، وہ آپشن بی ہے۔ آسام میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ آسام میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ بنگلہ، آسامی، میتھلی، ڈوگری، تو کیا ہے آسامی بولی جاتی ہے، آپشن بی ہے۔ وشا جی اپ بھرنش سے کون زبان نکلی ہے؟ اردو، پنجابی، مراٹھی، کشمیری، تو کیا ہے پنجابی نکلی، آپشن بی ہے۔ بارش کی ایک صبح کس کی تخلیق ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا آنسر آپ کو دینا ہے۔ امرتا پریتم، سیتا کانت مہاپاترا، ارون کول ہٹکر، کے سچت آنند، اس کا جو ہے نا آپ کو آنسر خود سے دینا، آپ کو دیجیے اب آنسر اس کا۔ اسی طرح سے 70 ہے، شامل نصاب نظم و ملاقات کس زبان کی نظم ہے؟ شامل نصاب نظم و ملاقات کس زبان کی نظم ہے؟ تمل، ملیالم، مراٹھی، اڑیا، اس کا بھی آپ کو آنسر دینا ہے آپ کو۔ پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ ماضی، حال، ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، مضارع، تو کا مستقبل ہے، یہ کیا ہے وہ آپشن اس کا سی ہوگا، مستقبل۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول، فاعل، فعل، اسم، تو کام کرنے والے کا فاعل کہتے ہیں، یعنی آپشن بی ہوگا اس کا، کیا ہوگا؟ آپشن بی ہوگا۔ اسم اگر گنتی میں ایک سے زیادہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ واحد، جمع، جمع الجمع، اوصاف، تو جمع کہتے ہیں، آپشن بی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ کسی کام کے کرنے کا شک کس فعل میں ملتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا شک کس فعل میں ملتا ہے؟ احتمالی، امر، تمنائی، شرطیہ، احتمالی، امر، شرطیہ، تمنائی، تو احتمالی ملتا ہے، یعنی آپشن اے ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ ذیل میں کلمہ کون ہے؟ ذیل میں کلمہ کون ہے؟ وائے، وائی، جھگڑا، وگڑا، تو کیا جھگڑا ہے، آپشن سی ہے۔ احمد لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، احمد لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہے، اس جملہ میں فعل کون ہے؟ اس جملہ میں فعل کون ہے؟ احمد لکڑی، کرسی، بیٹھا، تو بیٹھا کا فعل ہے، یعنی آپشن ڈی ہے۔ صحیح جملہ منتخب کیجئے، صحیح جملہ منتخب کیجئے۔ ارجن نے دیکھا، ارجن دیکھا، ارجن سے دیکھا، ارجن نے دیکھی، تو آپشن اے اس کا اے ہے، یعنی ارجن نے دیکھا۔ گائے کا مذکر کیا ہے؟ گائے کا مذکر کیا ہے؟ بھینس، بھینسا، بیل، بچڑا، تو گائے کا جو مذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیل ہے، ٹھیک ہے، آپشن سی ہے۔ متضاد الفاظ کی مثال ہے، متضاد الفاظ کی مثال یعنی الٹا، نشیب و فراز، خط و کتابت، رنج و غم، حسن و جمال، تو نشیب و فراز آپشن اے ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، حسن مطلع، ان میں سے کوئی نہیں تو مقطع کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ کفر کی ضد بتائیں، کفر کی ضد بتائیں۔ کافر، کفار، ایمان، مسلم، تو کیا اس کا ہے؟ یہ ایمان ہوگا اس کا، آپشن سی ہوگا اس کا۔ رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیوں، تو اس کی اصل جمع کیا ہے؟ رباعیات ہوگی، کیا ہوگا اس کی؟ رباعیات ہوگی۔ سیکشن بی سے آپ کو درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون 250 سے 300 لفظوں میں لکھیے۔ محرم، برسات کا موسم، انتخاب، اے پی جے عبدالکلام، اور یوم جمہوریہ 26 جنوری، ٹھیک ہے۔ اپنے والد کو خط لکھیے جس میں میٹرک کی تیاری کا ذکر ہو، اپنے والد کو خط لکھیے جس میں میٹرک کا تیاری کا ذکر ہو، یا اپنے پرنسپل کو درخواست لکھیے جس میں کھیل کا سامان دستیاب کرانے کا ذکر ہو۔ اسی طرح سے ہے درجہ ذیل سوالات میں سے کسی 10 سوالات کا جواب مختصر دیجیے۔ درجہ ذیل سوالات میں سے کسی 10 سوالات کا جواب مختصر دیجیے۔ یہ ہے نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ نذیر احمد نے
کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے۔ بی ہے سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ انٹرویو لینے والے کا نام کیا ہے؟ سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں ہے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ اردو کے کسی دو افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ اردو کے کسی دو افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کانفرنس کب ہوئی؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ہندوستان میں موجود کسی دو علاقائی زبانوں کے نام لکھیے۔ ہندوستان میں موجود کسی دو علاقائی زبانوں کا نام لکھیے۔ اس میں نقرہ کی تعریف مع مثال لکھیے۔ بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ سیاہ رنگ کا کالا صندوق ترادوئی کو کہاں ملا تھا؟ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے۔ شمی کون تھی؟ لطف الرحمان کس سیاسی جماعت سے وابستہ تھے؟ افسانہ بھابی جان کس کی تخلیق ہے؟ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ درج ذیل سوالوں میں سے کسی تین کا جواب دیجیے۔ درج ذیل سوالوں میں سے کسی تین کا جواب دیجیے۔ افسانہ بھابی جان کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ غالب کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ مضمون نگاری پر مختصر نوٹ لکھیے۔ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ درجہ ذیل الفاظ میں سے کسی پانچ کی جمع لکھیے۔ نور، انوار، عدد اعداد، زید ازداد، اسی طرح روح ارواح، شعر اشعار، خبر اخبار، فعل افعال، فن فنون، مرکز مراکز، رقم رقوم۔ درجہ ذیل الفاظ میں سے کسی پانچ کے ازداد لکھیے۔ کفر ایمان، موت حیات، اول آخر، جنگ صلح، حق باطل، عروج زوال، ممکن ناممکن، جدید قدیم، عالم جاہل، انکار اقرار۔ یہ ہے آپ کے 2022 ماڈل پیپر کا کوشچن، ماڈل سیٹ 2022۔ درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے محرم، دوسرا ہے برسات کا موسم، تیسرا انتخاب، چوتھا ہے APJ عبد الکلام۔ تو محرم پر ایک مضمون آپ دیکھ لیجئے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے ہجری یا قمری سال بھی کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں 10 محرم کی تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ اسلام میں 10 محرم کی تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو ہی قیامت برپا ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو ہی قیامت برپا ہوگی، اس لیے 10 محرم کو اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اس تاریخ میں یہودی اور عیسائی حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو محرم کے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی 10 11 محرم یا 9 10 محرم۔ محرم کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اسی تاریخ کو میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت امام موصوف کے ساتھ ان کے 72 ساتھی بھی شہید ہوئے تھے، جو تاریخ اسلام کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ اس طرح سے آپ محرم الحرام پر ایک چھوٹا سا مضمون لکھ سکتے ہیں ایگزام میں۔ دوسرا ہے یوم جمہوریہ 26 جنوری۔ یوم جمہوریہ 26 جنوری۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت والا ملک ہے۔ ملک میں شہریوں کے حقوق اور اصولوں پر مبنی ایک مفصل آئین مرتب کیا گیا، جس کا نفاذ 26 جنوری 1950 کو، اور اس دن کو ہم یوم جمہوریہ 26 جنوری کے نام سے مناتے ہیں۔ یوم جمہوریہ ہمیں اپنے آئین کے احترام کا سبق دیتا ہے۔ یوم جمہوریہ ہمیں اپنے آئین کے احترام کا سبق دیتا ہے اور ہم اس دن کو بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن
तमाम सरकारी गैर सरकारी इदारों पर मुल्क का कौमी परचम लहराया जाता है। ये तिरंगा हमें हिंदुस्तान से अजमत की याद दिलाता है। ये दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत की मिसाल बनाने का अहद का दिन भी है। यौम जमहूरिया हमारा कौमी जश्न भी है। इस तरह से आप एक छोटा सा मजमून एग्जाम में लिख सकते हैं। इन 4 टॉपिकों में से आप किसी पर लिख सकते हैं। मैंने दो पर आपको लिखकर दिखा दिया है। आप इसी तरह से मश्क कीजिएगा और इसी तरह से शॉर्ट अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में आप मजमून लिख सकते हैं। अपने वालिद को खत लिखिए जिसमें मैट्रिक की तैयारी कर चुके हैं। आज इम्तिहान हाल मैथ फरवरी 2022 ईस्वी। मोहतरम जनाब वालिद साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा के फजलो करम से मैं बखैर आफियत हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर लड़का हुआ तो करता हूँ, अगर लड़की दिख रही है तो करती हूँ। उम्मीद करता हूँ, करती हूँ, आप भी बखैर आफियत होंगे। आगे जरूरी बात यह है कि मैं गुज़िश्ता कई माह से इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ हूँ। आगे जरूरी बात यह है कि मैं गुज़िश्ता कई माह से यानी महीना से इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ हूँ यानी मशगूल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़ामीन की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपकी मुशफ़िक़ाना दुआएं शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल होगी। ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ, बक़िया हालात काबिल शुक्र है। नीचे में लिखना है फ़क़त वस्सलाम। आपका फर्जंद या आपकी बेटी जो भी हो, लिखने वाला होगा वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ फ़क़त वस्सलाम, आपका फर्जंद मोहम्मद नोमान। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नामी लिखे? नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नामी लिखे? तो इसका जवाब है नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नामी लिखे थे। दूसरा सवाल है, सुहैल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सुहैल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? इसको याद नहीं करना है, सुनने के साथ आपको याद नहीं करना है। सुहैल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? जवाब इसका है सुहैल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? तो जवाब इसका असद चुगताई है। ठीक है, असद चुगताई। चौथा क्वेश्चन है, ससजद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? निसाब यानी सिलेबस में। ससजद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो ससजद का जो मज़मून हमारे निसाब और हमारे सिलेबस में शामिल है वो कौन है? वो रिया है। क्या है वो? रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 5 है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब है शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा एक गांव है, उसी गांव में शबनम कमाली साहब पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। जवाब इसका है सुहैल अज़ीम आबादी और मोहसिन अज़ीम आबादी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो इसका जवाब है अदब। क्या है? अदब। क्वेश्चन नंबर 8 है, Q2 ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, Q2 ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ये 2007 में, इसका जवाब है 2007 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर अब्दुल मोगनी का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जवाब है अदब की पहचान। तो है अदब की पहचान। सवाल नंबर 10 है, हिंदुस्तान में मौजूद किसी 2 इलाक़ाई ज़बानों का नाम लिखिए। हिंदुस्तान में मौजूद किसी 2 इलाक़ाई ज़बानों का नाम लिखिए।
تو جواب اس کا ہے مراٹھی اور پنجابی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 11 اس میں نکرہ کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے. اس میں نکرہ کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے. یہ ہے جواب نمبر. عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. جیسے آدمی، اسکول. آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، اسکول کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے. سوال نمبر 12 ہے بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ تو جواب اس کا راما بائی سے. کس سے ہوئی تھی؟ راما بائی سے ہوئی تھی. سوال نمبر 13 ہے سیاہ رنگ کا کالا صندوق تورا دوئی کو کہاں سے ملا تھا؟ تو جواب اس کا ہے شمشان گھاٹ سے ملا تھا. کہاں سے ملا تھا؟ شمشان گھاٹ سے ملا تھا. سوال نمبر 14 ہے مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ مہدی حسن ہے. کیا ہے؟ مہدی حسن. سوال نمبر 15 ہے غالب کا پورا نام کیا ہے؟ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مرزا اسد اللہ خان. مرزا اسد اللہ خان. اسی طرح سے سوال نمبر 16 ہے آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے. آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے. تو ان کا ڈرامہ کا نام کیا ہے؟ رستم و سہراب نام ہے. کیا نام ہے؟ رستم و سہراب. سوال نمبر 17 شمی کون تھی؟ سوال نمبر 17 شمی کون تھی؟ تو جواب اس کا ہے شمی ایک غریب لڑکی تھی. شمی ایک غریب لڑکی تھی. سوال نمبر 18 ہے لطف الرحمان کس سیاسی جماعت سے وابستہ تھے یعنی جڑے ہوئے تھے؟ لطف الرحمان کس سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے؟ تو جواب اس کا ہے جنتا دل پارٹی سے. کس سے؟ جنتا دل پارٹی سے. سوال نمبر 19 ہے افسانہ بھابی جان کس کی تخلیق ہے یعنی کس نے لکھا ہے؟ افسانہ بھابی جان کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب ہے سہیل عظیم آبادی کی. کس کی؟ سہیل عظیم آبادی کی ہے. سوال نمبر 20 ہے اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ تو جواب اس کا ہے کھڑی بولی سے. کس سے؟ کھڑی بولی سے. درجہ ذیل سوالوں میں سے کسی 3 کا جواب دیجیے. افسانہ بھابی جان کے جس کردار نے ہمیں متاثر کیا وہ یہ ہے. زیر نصاب افسانہ بھابی جان سہیل عظیم آبادی کا ایک کامیاب افسانہ ہے جس میں رقیہ بھابی کا کردار قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، جس کا صحیح اندازہ ان کے شب و روز یعنی رات و دن کے معمولات سے ہوتا ہے. جیسے وہ صبح سویرے اٹھتی، پالے بچوں کو نہلاتی اور ان کے کپڑے بدلتی اور خود نہا دھو کر تیار ہوتی، بچوں کو کھلا پلا کر اسکول بھیج دیتی. پھر ملنے والوں کا سلسلہ جو ہے نا شروع ہوتا. طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے لیکن سب کی باتیں سنتے تاکہ کسی کی دل شکنی نہیں ہو، کسی کا دل ٹوٹے نہیں. ان مصروفیات کے باوجود یعنی مصروفیات یعنی مشغولیات کے باوجود بھی ان مصروفیات کے باوجود رقیہ بھابی جان کا چہرہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتا تھا. ان مصروفیات کے باوجود رقیہ بھابی جان کا چہرہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہے. ان مصروفیات کے باوجود رقیہ بھابی جان کا چہرہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہے اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں. یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک ایک مشین معلوم ہوتی تھی. غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی. یعنی ایسے ناموافق حالات کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہی. کون؟ رقیہ بھابی جان. یہی وجہ ہے کہ رقیہ بھابی کے کردار نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. کی حالات زندگی پر مختصر روشنی. غالب کی حالات زندگی پر مختصر روشنی. غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان تھا اور غالب تخلص کرتے تھے. ان کی پیدائش آگرے میں 1797 عیسوی میں ہوئی. ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا. وہ بچپن میں ہی
سایہ پیدری سے محروم ہو گئے اور چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہیں سے غالب نے شعر و شاعری شروع کی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے درجہ ذیل میں سے کسی 5 کی جمع بنائیں۔ واحد جمع نور انوار، عدد اعداد، ضد ازداد، روح ارواح، شعر اشعار، خبر اخبار، فعل افعال، فن فنون، مرکز مراکز۔ درجہ ذیل میں سے کسی 5 کے ازداد لکھیے۔ الفاظ ازداد: کفر ایمان، حق باطل، موت حیات، اول آخر، جنگ صلح، عروج زوال، ممکن ناممکن، جدید قدیم، عالم جاہل۔ یہ تھے آپ کے سمپل پیپر کا کوشچن جو آپ کو حل کر کے بتایا گیا ہے، اور آپ اس کو ایگزام میں جانے سے پہلے اس کو آپ ضرور تیاری کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ کو جو ہے نا کم سے کم ماڈل پیپر سے کوشچن جو ہے ضرور ٹکرائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔